السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، رمضان کے فضائل و مسائل سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اسی میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق یوں تو رمضان اور غیر رمضان سب سے ہے، لیکن رمضان میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ اہتمام ہو بھی کیوں کرنا، جبکہ یہ عبادت مومنین کا شعار ہے، مومنین کی پہچان ہے۔ میری مراد کچھ اور نہیں بلکہ قیام اللیل ہے، تراویح اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ دیکھیے، جب قیام اللیل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں ساری نمازیں آتی ہیں، تراویح ہو تہجد ہو، یہ ساری نمازیں ایک ہیں۔ تراویح و تہجد یہ سب ایک نمازیں ہیں، جس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تراویح، قیام اللیل، اس کی بڑے فضائل اس کے وارد ہوئے ہیں۔ خاص طور سے رمضان کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام اللیل کیا، اس کی گزشتہ گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیے، جو صغیرہ گناہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں، وہ جیسے ہی آپ رمضان میں قیام کریں گے آپ کی گناہیں معاف ہوں گی، لیکن جو بڑی بڑی گناہیں ہیں، جو کبیرہ گناہیں ہیں، ان گناہوں کے تعلق سے یہ بات جان لیں کہ ان گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، خصوصی طور سے اللہ کے سامنے یہ عہد و پیمان کرنا پڑے گا کہ آپ ان گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں اور مستقبل میں ان گناہوں کی طرف آپ دوبارہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں، وہ گناہیں رمضان میں قیام اللیل اگر آپ کریں گے، تراویح و تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، تو وہ آپ کی گناہیں مٹا دی جائیں گی۔ اور یہ مومنین کی پہچان بھی ہے کہ وقت سحری کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رات میں وہ بڑا تھوڑا سوتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ سوتے نہیں ہیں، تو رات میں تھوڑا سوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، قیام اللیل اور تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ رات میں نمازیں پڑھنا یہ بڑے عظیمت کی بات ہے، یعنی آسان بات نہیں ہے۔ خاص طور سے عام دنوں میں، رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، تو ہمیں اس ماحول کو بھنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مومنین کا علامت ہے، مومنین کی شعار ہے۔ کہا اللہ نے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ لوگ وقت سحر استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے سحری کے وقت، اس سے پہلے سحری کھاتے وقت ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ حل من سائل فأعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں، کوئی حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے نواز دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ تو یہ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، جب بندہ تراویح و تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عام تبلیغ تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے جن چیزوں کی نصیحت کی، سب سے پہلے جن چیزوں کی تبلیغ کی، آپ اس میں ایک بات یہ بھی تھی۔ صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہی تھی، آپ یہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو،
جس سے ملو چاہے وہ آپ کے جاننے والا ہو جاننے والا نہ ہو، اس کو سلام کیا کرو، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے دعائیں دیا کرو، دعاؤں سے نوازا کرو۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو غریب و مسکین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، سب کو کھانا کھلاؤ۔ مہمان نوازی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، غریب پروری کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس کے بعد وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، جو رشتہ دار ہیں اپنی رشتہ داری کو تھام کے رکھو۔ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو جانو، اپنا نسب نامہ یاد رکھو کہ آپ کے رشتے میں کون سے لوگ آتے ہیں، تاکہ آپ ان رشتوں کو جوڑیں، اور رشتوں کو جوڑ کر آپ اللہ کے اور نبی کے اس حکم پر عمل کریں۔ اور آخری بات آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا آپ نے درس دیا تھا، اس میں آخری بات یہ تھی کہ وصلوا باللیل والناس نیام، کہ لوگوں جب لوگ سوتے رہیں، جب عام لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہوں، نرم و نازک بستروں پر نیند کے مزے لے رہے ہیں، اس وقت آپ اٹھیں، اٹھ کر اللہ کے سامنے نمازیں پڑھیں، قیام اللیل اور تراویح اور تہجد سے اپنی راتوں کو آباد کریں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ عبادت اللہ کے ہاں بڑی مرغوب ہے، بڑی محبوب ہے۔ تو خاص طور سے جب رمضان کا موسم چل رہا ہے، تو رمضان میں اس عبادت کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ روایت صحیح حدیث میں وارد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، پورے رمضان آپ نے ہمیں قیام نہیں کرایا، یعنی تہجد کی نماز آپ نے ہمیں نہیں پڑھائی، لیکن جب صرف 7 روزہ باقی رہ گیا تو آپ نے 23ویں کی صلات ہمارے ساتھ قیام کیا۔ جو 23ویں کی رات تھی، 23ویں کی طاق رات، اس رات آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، اور اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی، اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات آپ نے قیام نہیں کیا، پھر 24ویں رات بھی صحابہ اکرام آئے لیکن آپ نے قیام نہیں کیا، پھر 25ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، قیام کیا، اور آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے قیام اللیل کے تعلق سے اس کے لمبائی اور اس کی خوبصورتی کے متعلق سوال مت کرو، اتنا اچھا اور اتنا لمبا ہوا کرتا تھا۔ تو کہا کہ اتنا لمبا قیام کرایا اللہ کے رسول نے کہ یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اللہ کے رسول سے محبت صحابہ کو دیکھیے، اور عبادت کا جو شوق تھا، عبادت کی جو لذت تھی جو صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے، اس کا نمونہ دیکھیے کہ اتنی لمبی نماز کے بعد بھی صحابہ اکرام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، کاش کہ آپ ساری رات ہی ہمیں قیام کراتے، کاش کہ آپ ساری رات ہمیں تراویح اور قیام اللیل کراتے۔ تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بشارت دی اور کہا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے، یعنی امام کے ساتھ اگر جو آدمی قیام کرے گا یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، امام اپنی نماز ختم کر دے، تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھا ہے تو پوری رات آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بات بھی یہاں واضح رہے کہ آج تراویح کی نمازیں جو ہوتی ہیں اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد وتر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کی نیت ضرور اچھی ہے، اور ضرور شاید ان کی نیت یہ ہو کہ وہ رات میں دوبارہ پڑھیں نماز، یا جو بھی نیتیں ہو، لیکن آپ یہ سن رکھیں اس حدیث کے روشنی میں اور اس مفہوم کی جو دوسری حدیثیں ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ پوری نماز پڑھے گا، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، وہ لوٹ جائے اپنے گھر، تو آپ بھی اس کے ساتھ لوٹیں گے، تو آپ کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا، پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اور یہ سلف سے یہ منقول نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، اور اس کے بعد امام کی نماز ختم نہیں ہوئی اور یہ لوگ وتر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا نہیں منقول ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ امام کے ساتھ اگر نماز آپ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو پوری نماز امام کے ساتھ ادا کریں، وتر چھوڑ کر امام کو جائے نہ۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بشارت دی اور کہا کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے گا یہاں تک کہ امام لوٹ جائے تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس کا اہتمام کیا تھا، خود آپ نے اس کا اہتمام کیا تھا، آپ نے پڑھایا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 26ویں رات گزر گئی اور 26ویں رات میں آپ نے قیام نہیں کرایا۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں کہ 26ویں رات میں آپ نے قیام نہیں کرایا، پھر 27ویں رات کو آپ نے قیام کرایا اور اپنے گھر والوں اور ازواج مطہرات سب کو جگایا اور اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ 27ویں رات میں آپ نے اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سحری چھوٹ جائے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیام اللیل کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل اور تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، اور وجہ یہ بتلائی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب یہ خوف ختم ہو گیا، چونکہ نبی کے وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کٹ گیا، اس کے بعد یہ خوف باقی نہ رہا کہ کوئی نیا حکم نازل ہوگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ لوگ مسجدوں میں رمضان کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں لوگ مسجدوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کی، تراویح کی، تہجد کی نمازیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں بار بار یہ نام لے رہا ہوں کیونکہ قیام اللیل، تراویح، تہجد یہ سب ایک نماز ہے، اس کا الگ الگ نام بھلی ہے لیکن یہ نماز سب ایک ہے۔ رمضان میں جو عشاء کے فوراً بعد نماز پڑھی جاتی ہے امام کے ساتھ مسجدوں میں، اسے تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آرام کرنا۔ چونکہ پرانے زمانے میں لوگ 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، اس کے بعد پھر اگلی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے، یا 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت کے بعد، جیسے آج بھی حفاظ جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد تھوڑا رکتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ آرام جو کرتے ہیں اس لیے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز بھی یہی نماز ہے، لیکن جو نماز رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے اس کو عام طور سے تہجد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب نماز ایک ہے، قیام اللیل پر سب کا اطلاق ہوتا ہے، سب پر قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے، تو چاہے وہ اسے ہم تراویح کہیں، تہجد کہیں، سب ایک نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ نماز ادا کی۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی ہے، اس کی یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے خود 3 رات صحابہ اکرام کو جماعت کرائی، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث میں پڑھا، اور یہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 رات کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی، اور آپ نے یہ صحابہ سے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں برابر پڑھاتا رہا تو کہیں نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے امتیوں کے بارے میں بڑے شفیق تھے، مہربان تھے، رحم دل تھے۔ آپ نے یہ سوچا کہ فرض ہو جائے گی تو 5 نمازیں پہلے ہی فرض ہیں، تو ایک نئی چیز ہو جائے گی اور ایک مزید مشکل ہو جائے گی امت کے لیے، تو آپ نے اس لیے اس کو نہیں اس کے بعد جماعت کرائی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان کو ایک امام پر جمع کر دیا، ان کے لیے مسجد میں باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرایا اور کہا کہ اب نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام کروایا، اور کئی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی امامت کرائی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نبی کی طرح، نبی کی نماز رات کی جو ہوتی تھی وہ 11 رکعت ہوتی تھی، 8 رکعت قیام اللیل، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر، تو 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر۔ تو ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو صحیح سند سے ثابت روایت ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی 11 رکعت تراویح کا اہتمام کروایا، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنت کو زندہ کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی لیکن کسی وجہ سے اس کو روک دیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے جماعت نہیں کرائی ہے یہ بات غلط ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کرائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جماعت اور یہ نماز دوبارہ پھر شروع ہو گئی، اور علماء کرام نے اس کے بعد اس کے سنت ہونے کا اور اس کے مستحب ہونے کا فتویٰ برابر دیا، اور خاص طور سے رمضان کے موسم میں، رمضان میں خاص طور سے اس کے اہتمام کی بات کہی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو آدمی رمضان میں ایمان اور ثواب کے نیت سے قیام اللیل کرے گا اس کی گزشتہ گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ تو تراویح کی فضیلت اگر میں آپ سے پوچھوں تو تراویح کی فضیلت یہی حدیثیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں قیام اللیل کی باتیں ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو،
یہ سب ایک نماز ہے، سب ایک نماز ہے۔ دیکھیے اب کچھ مسائل ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے تراویح کا وقت یہ عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تراویح کا وقت یہ عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس بیچ میں آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے تراویح کا جو وقت ہوتا ہے عام طور سے وہ جو ائمہ کرام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر اور قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنن رواتب کے اہتمام کی بھی کافی اہمیت ہے۔ سنن رواتب کا اہتمام کرنے کی کافی تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ تو عشاء کے بعد کی جو 2 رکعات سنت ہے یہ سنن رواتب میں سے ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جس نے دن میں من صلی فی یوم ولیلہ، جس نے دن اور رات میں 12 رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، اور یہ 12 رکعت یہی ہے سنن رواتب۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، یعنی یہ 8 رکعت ہو گئے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 2 10 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 یہ 12 رکعت۔ تو یہ نماز تراویح کی نماز ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو عشاء کی سنن راتب ہے 2 رکعت اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا وقت کیا یہ میں نے بتایا۔ اگر آدمی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام جب پڑھائے اس وقت وہ نماز پڑھے۔ امام کے ساتھ اگر وہ پڑھ رہا ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جب چاہے، جب امام ادا کرے نماز تب اس وقت وہ نماز کو ادا کرے۔ تراویح کی نماز یہ شروع ہوتی ہے پہلی رات سے، رمضان کی پہلی رات سے۔ دیکھیے اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق چاند نکلنے سے۔ جیسے اسی لیے چاند نکلتا ہے رمضان کا تو اسی رات سے تراویح ہونا شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نکل آتا ہے اس رات یہ تراویح بند ہو جاتی ہے۔ اس رات کے بعد پھر یعنی عید والی رات میں تراویح نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تراویح کی نماز کے تعلق سے ایک بات اور ہے کہ تراویح کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ دیکھیے تراویح کی نماز کے رکعات کے تعلق سے یہ بات میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن نفلی نمازیں اگر کبھی کوئی زیادہ بھی پڑھ لے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت نبی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے 11 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کبھی زیادہ پڑھ دے، 11 سے زیادہ پڑھ دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ 11 سے زیادہ پڑھے تو یہ محل نظر ہے۔ تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ مسلمانوں کا اہل علم کا اجماع اس پر کہ تراویح کی نماز سنت ہے، جیسا کہ امام نووی نے کہا رحمہ اللہ، کہا کہ صلاۃ التراویح سنت باجماع العلماء، علماء کے اتفاق اور اجماع کے حساب سے، اجماع کے مطابق یہ تراویح کی نماز یہ مستحب ہے۔ ایک مسئلہ تراویح میں یہ ہے کہ مصحف یا قرآن ہاتھ میں لے کر تراویح پڑھنا۔ دیکھیے اگر امام ہے اور اسے یاد نہیں ہے اور لے کر وہ پڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو رمضان میں تراویح میں مصحف لے کر، قرآن لے کر تراویح پڑھاتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ماموم ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ قرآن لیے ہوئے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے لقمہ دینا ہے تب تو جائز ہے، تب ٹھیک ہے، لیکن عام مصلیان کے لیے یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں سب لوگ مصحف لیے رہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ ہاتھ میں مصحف لے کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بہتر یہ کہ آدمی مصحف نہ لے بلکہ جس طرح نیت باندھنے کا حکم ہے اس طرح وہ نیت باندھ کر نماز کو ادا کرے۔ اور ایک بات، یہ بات پہلے بھی میں نے ذکر کی کہ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو اگر پوری رات نماز کا ثواب چاہیے، پوری رات قیام اللیل کا ثواب چاہیے، تو آپ کو اس وقت تک امام کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جب تک کہ امام پوری نماز مکمل نہ کر لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی امام کو بیچ میں چھوڑ کے چلا جائے تو اس کو پوری رات نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ تراویح کے تعلق سے اتنی باتیں ہوئیں۔ اب ایک نماز ہے وطر، صلاۃ وطر، نماز وطر بھی یوں تو پورے سال پڑھا جاتا ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بڑی تاکیدی سنت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ نماز وطر یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سنت ہے، کبھی چھوٹ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں تراویح کے بعد یہ وطر بھی پڑھا جاتا ہے، جو آخری کی 3 رکعت پڑھی جاتی ہے وطر ہوتی ہے۔ صلاۃ وطر جو ہے، نماز وطر سب سے کم 1 رکعت ہے، سب سے کم 1 رکعت ہے، ورنہ اس کے علاوہ 1 رکعت کے علاوہ جو ثابت ہے وہ 3 رکعت ثابت ہے، 5 رکعت ثابت ہے، 7 ثابت ہے، 9 ثابت ہے، یہ ساری سنتیں یہ ساری ثابت ہے۔ تو آپ جو ہے 1 رکعت اور 1 سے زیادہ 3 رکعت 5 رکعت یہ ساری پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وطر یحب الوطر، آپ نے کہا کہ مسلمانوں وطر کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ تنہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نماز وطر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے۔ تو نماز وطر بھی یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جب امام کے ساتھ آدمی پڑھ رہا ہے تو امام کے ساتھ ہی وطر پڑھ لے۔ اب اس کا وقت، نماز وطر کا وقت بھی کیا ہے، یہ نماز عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، فجر طلوع ہونے کے پہلے تک یہ رہتا ہے۔ نماز وطر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کس طرح پڑھا جائے، جیسے دیکھیے 3 رکعت اگر نماز وطر پڑھا جائے تو 3 رکعت نماز وطر پڑھنے کا دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت وطر پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد پھر 1 رکعت الگ سے کھڑے ہو کر پڑھیں، تو اس طرح آپ کی 3 رکعت ہو جائے گی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 3 رکعت وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، اور بیچ میں تشہد نہ کریں، مغرب کی طرح بیچ میں مغرب کی طرح تشہد نہ کریں، بلکہ ایک سلام سے پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ نماز وطر کیا 3 رکعت عام طور سے پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نے 3 رکعت کی ابھی بات کی کہ 3 رکعت اس طرح پڑھا جائے گا۔ حالانکہ جائز 5، 7، 9 اور 11 رکعت تک ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اور اس طرح پڑھا ہے۔ اور جہاں تک 5 اور 7 رکعت وطر پڑھنے کی بات ہے، اگر کبھی آپ کو خیال آئے کہ آپ 5 یا 7 رکعت وطر پڑھیں، تو 5 اور 7 رکعت پوری ایک ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 5 رکعت پڑھیں گے اور آخری رکعت میں یہ تشہد آپ کریں گے، آخری رکعت میں تشہد کر کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ اور اسی طرح 7 رکعت میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ آخری رکعت میں صرف تشہد کریں گے اور نماز اپنی ختم کر دیں گے۔ اگر 9 رکعت ہے، اور اگر 9 رکعت ہے تو 8 رکعت پر آپ بیٹھیں گے۔ اگر 9 رکعت آپ کو وطر پڑھنا ہے تو 8 رکعت پر آپ بیٹھیں گے، بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور 1 رکعت پڑھیں گے، اور پڑھ کر پھر یعنی جو آخری رکعت آپ کی ہوگی، اور 1 رکعت پڑھیں گے، پڑھ کے آپ اپنی وطر کو ختم کریں گے۔ اور اگر 11 رکعت پوری وطر پڑھنا ہے آپ کو، یہ یعنی قیام اللیل الگ ہے اور وطر الگ ہے، تو یہ وطر 11 رکعت اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 11 رکعت وطر پڑھنے کے لیے ہر 2 رکعت پر آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر آخری رکعت جو ہوگی وہ اکیلی ہی رہے گی، یعنی 11 رکعت آخری رکعت جو رہے گی وہ اکیلی رہے گی، تو اس طرح آپ کی 11 رکعت ہو جائے گی۔ تو وطر کی نماز یہ ہے، اس میں قنوت بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں قنوت بھی پڑھا جاتا ہے، جو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے اپنے نواسے کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ قنوت وطر میں یہ پڑھا کرو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لنی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔ یہ دعا جو ہم سب کو یاد ہے، یہ دعا قنوت میں پڑھی جاتی ہے صلاۃ وطر میں۔ اسی طرح وطر میں پڑھا کیا جائے، اگر 3 رکعت وطر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص۔ دیکھیے یہ وطر کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے جو کچھ موٹی بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے ذکر کیا۔ اور جہاں تک قنوت کا مسئلہ ہے، نماز وطر میں قنوت کا مسئلہ ہے، دعائے قنوت کا، وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح مانگا جا سکتا ہے، دونوں جگہ پر مانگا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں جائز ہے، دونوں جائز ہے، بلکہ دونوں طرح کرنا چاہیے، کبھی پہلے اور کبھی بعد۔ تو یہ اس کی موٹی باتیں تھیں جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی باتوں کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔